مرتبہ حر کہتا ہے کہ اے زہیر غرض لے کے آیا ہوں، ورنہ عرب میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا تھا جو حر کی زندگی میں حر کے جسم سے ہتھیار جدا کرا لیتا۔ تو زہیر بن قین نے کہا تھا اے حر، دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو زہیر کے ہوتے ہوئے آقا حسین تک ہتھیار لگا کے چلا جائے۔ عزادارو یہ زہیر بن قین ہے۔ عزادارو زہیر کے بعد سوار بن حمدانی ہے۔ سوار حمدانی کے بعد عمار حمدانی، عمار حمدانی کے بعد انس بن مالک ہے۔ انس بن مالک کے بعد زرغام بن مالک ہے۔ زرغام کے بعد سعید بن مالک ہے۔ ان کے بعد حجاج بن مسعود ہے۔ حجاج کے بعد عبداللہ بن مسعود ہے۔ مسعود کے بعد مسعود بن حجاج ہے۔ مسعود بن حجاج کے بعد جابر بن حجاج ہے۔ جابر بن حجاج کے بعد سلیم بن امیر ہے۔ سلیم بن امیر کے بعد عبداللہ بن امیر ہے۔ عبداللہ بن امیر کے بعد مسلم بن امیر ہے۔ مسلم بن امیر کے بعد جناب جون حبشی ہے۔ یہ جناب جون کون ہے؟ یہ ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ عزادارو جب ایک مرتبہ جناب جون نے آقا سے مرنے کی اجازت مانگی تو ایک مرتبہ امام نے تامل فرمایا، عجیب جملہ کہا تھا جناب جون نے، آقا میں حبشی غلام ہوں، لہذا شاید آپ مجھے اس لیے نہیں اجازت دے رہے ہیں کہ میں حبشی غلام ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے جون، اگر ایسی بات نہیں ہے جیسی تم سوچ رہے ہو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اس کا خیال بھی نہ کرنا کہ سیاہ فام ہونے کی وجہ سے تمہیں حسین مرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ لیکن عزادارو ایک مرتبہ جناب جون کے لیے امام نے دعا کی تھی، اور یہی وہ جون تھے کہ جن کے جنازے سے خوشبو آ رہی تھی کہ اہل مقتل کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو کبھی ہم نے سونگھی نہیں تھی۔ عزادارو جناب جون کے بعد جناب حر، کون حر؟ یہی وہ حر ہے جس نے حسین کے لگام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا۔ عزادارو لیکن آقا حسین کے پاس آئے ہیں، آقا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ آقا نے گلے سے لگایا، بھائی حر تو میرا مہمان ہے، تجھے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، میرے نانا رسول نے معاف کیا۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ حر کا بازو پکڑ کے ایک مرتبہ امام خیمے کی طرف لائے، اور حر نے بھی کہا تھا آقا جب میں نے آپ کے لجان فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا اس وقت مہمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی، آقا جب تک مجھے علی کی بڑی بیٹی معاف نہ کرے گی تب تک میں اپنے کو بخشا ہوا نہیں سمجھوں گا۔ ایک مرتبہ حسین حر کا بازو تھامے ہوئے در خیمہ پہ آئے، فرمایا بہن حر ہمارا مہمان آیا ہے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے سلام کیا، بھائی حر تجھے میرا سلام ہو۔ اے بھائی حر تو عالم غربت پہ آیا ہے، اگر تم مدینے میں میرا مہمان ہوا ہوتا تو میں تیری توازے کرتی، تیری خاطر کرتی، اچھے کھانے کھلاتی، لیکن بھائی حر تو اس وقت میرا مہمان ہوا ہے جب ہم تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اکرت اطہار کے۔ عزادارو رلاتا ہے احساس، رلاتا کون اصغر جس کے لیے مرزا دبیر نے کہا تھا کہ ایک بھی دانت نہ نکلا تھا علی اصغر کا، ایک بھی دانت نہ نکلا تھا علی اصغر کا، تو ہی بالشت کا کرتا تھا علی اصغر کا، دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر کا، جز خدا نام بھی مادر کا نہ ایک بار لیا، بے زبان بچے کو کیوں تیرے ستم مار دیا۔ عزادارو ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے لیکن میرے سامنے مجبوری ہے کہ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد جناب علی اکبر ابن الحسین، عزادارو جوان بیٹا بھرے گھر کی شان ہوتا ہے، سکون ماں کا تو بہنوں کی جان ہوتا ہے۔ عزادارو کون اکبر جس کے لیے آقا حسین نے فرمایا تھا پروردگارا گواہ رہنا کہ اب میں تیری
بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ عزادارو، کون اکبر جسے ثانیہ زہرا نے 18 برس پالا؟ عزادارو، اس جوان کے لیے 2 جملے ضرور پیش کروں گا۔ عزادارو، یہ شہزادہ گیا میدان میں، عزادارو یہ شہزادہ میدان میں گیا، لیکن یہ شہزادہ کہاں تک جنگ کرتا؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ شہزادہ آیا تھا خیمے میں پلٹ کے پانی مانگا تھا اپنے بابا سے۔ پانی کیوں مانگا تھا آپ نے کبھی سنا ہے؟ کیوں پانی مانگا؟ مرزا نبیر فرماتے ہیں کہ دھوپ کی حدت اور شدت کی وجہ سے شہزادے کے جسم پر جو لوہے کی سلاح تھی سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مرزا نبیر فرماتے ہیں کہ دامن اٹھا کے منہ پر چھلا، ورنہ کل پڑی، بے ساختہ زبان مبارک نکل پڑی۔ یہ پیاس کی شدت تھی جب شہزادہ آیا تھا خیمے میں۔ عزادارو، جب شہزادے نے کہا بابا جان اگر چند قطرے پانی مل جاتا تو میں ان جزیدیوں کو بتا دیتا کہ بنی ہاشم کے شیر کس طرح سے جنگ کرتے ہیں، لیکن عزادارو پانی کب تھا؟ ساقی کوثر کے لال نے ہاتھوں کو جوڑا کہ پانی نہیں ہے مجھ کو میسر، معاف کر، تیرا سوال رد ہوا اکبر، معاف کر۔ عزادارو، نفسیاتی بات ہے، فطرت ہے، یہ اکثر جب بیٹے باپ سے کوئی خواہش کرتے، کوئی چیز مانگتے ہیں تو جب باپ اس خواہش کو نہیں پورا کرتا ہے نا تو اس سے بڑھ کے ماں جو ہے، پالنے والی ماں آگے بڑھتی ہے اور اپنے بیٹے کے خواہش کو پورا کر دیتی ہے۔ لیکن جب آقا حسین نے کہا کہ پانی نہیں ہے مجھ کو میسر، معاف کر، امام حسین نے جواب دے دیا میرے لال پانی نہیں ہے، لیکن عزادارو 18 برس جس نے علی اکبر کو بڑے نازوں سے پالا تھا وہ پھوٹی آگے بڑھی اور کیا کیا؟ جناب مرزا نبیر فرماتے ہیں کہ کونا ردا کا پھاڑ کے اشکوں سے تر کیا۔ جب یاد آئے تب رو لیجیے گا، بے کسی طرف بہار پہ ثانیہ زہرا نے کیا کیا؟ کونا ردا کا پھاڑ کے اشکوں سے تر کیا، جلدی سے اس کو سینے اکبر پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ دوبارہ میدان میں پہنچا، لیکن عزادارو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ کب تک جنگ کرتا؟ ایک مرتبہ آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ عزادارو، امام قریب پہنچے، دیکھا کہ اکبر کے سینے میں برچھی ہے، سینے سے برچھی نکالی عزادارو، ساتھ میں اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا۔ امام نے لاشا اٹھایا، خیمے کی طرف چلے۔ عزادارو، جناب علی اکبر کے بعد جناب عون بن علی کے بعد قاسم بن حسن۔ عزادارو، قاسم بن حسن، کون قاسم؟ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادہ تھا تو ضرور 13-14 برس کا، لیکن اتنا نازک مزاج تھا یہ حسن کا یتیم کہ امام اپنے ہاتھوں سے لقمے قاسم کو کھلاتے تھے۔ عزادارو، آج 28 صفر تاریخ ہے، یہی وہ تاریخ تھی جب یہ قاسم 3 برس کا تھا اور ایک مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے قاسم کو قریب بلایا، کہا میرے لال میرے قریب ہو۔ قاسم کا گریبان چاک کر دیا، آستین کھول دی، کہا بیٹا اپنی پھوپھی زینب کو بلا کے لاؤ۔ قاسم پھوپھی کے یہاں گئے، پھوپھی کو بلا کے لائے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے رات اہل حرم کو روتے ہوئے کٹی، صبح کو جنازہ تیار ہوا، جنازہ گھر سے چلا، لیکن عزادارو ادھر جنازہ چلا، ادھر عباس دلاور گھر میں دوڑتے ہوئے آئے، دیوار سے لپٹی ہوئی تلوار کو اتارا۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا میرے بھیا آپ تو جنازے کے ساتھ گئے تھے لیکن آپ تلوار لے کے جا رہے ہیں، بہن آج نہ روکو، کیا آپ نے غریب سے غریب کسی کو دیکھا ہے کہ اس کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی گئی ہو؟ عزادارو، لیکن حسین نے روک لیا، جنازہ گھر میں واپس آیا۔ عزادارو، حسن کے جنازے سے تیر نکالے جا رہے تھے، 3 برس کا قاسم ہے، بی بی ام فروہ کی آغوش میں، بی بی ام فروہ قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہی ہے میرے لال قاسم، آج اگر تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا جنازہ اس
تیروں کی بارش نہ ہوتی۔ قاسم زمانے بے زبانی میں فرماتے ہیں بابا کا جنازہ تو آ بھی گیا لیکن کربلا میں میرا جنازہ دیکھیے گا۔ عزاداروں نہیں ہوا جیسا قاسم نے کہا تھا۔ جب امام آئے ہیں قاسم کے جنازے پر تو ایک مرتبہ مشرق کی فوجیں مغرب کی طرف، مغرب کی فوجیں مشرق کی طرف، قاسم زندگی میں پامال ہو گئے۔ قاسم نظر نہ آئے، امام کلندی پہ گئے، میرے لال قاسم کہاں ہو؟ آواز دو، تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے۔ جیسے امام نے جملہ کہا قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں۔ احساس کریے جب کربلا میں قافلہ حسینی آیا تھا تو 48 بچے تھے، 48 بچے کربلا پہنچے تھے، لیکن 10 محرم سے پہلے کوئی بچہ شہید نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں، لیکن صاحب ریاض القدس نے لکھا کہ مولا عباس جو میدان کو جا رہے تھے اس وقت صرف اور صرف 12 بچے بچے تھے، باقی بچے کہاں چلے گئے؟ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے جب مولا عباس میدان کی اجازت مانگ رہے تھے تو ایک مرتبہ آقا حسین آقا عباس کا بازو خان کے خیمے میں لے کے گئے۔ اس خیمے میں کیا تھا؟ عزاداروں جناب عباس نے عجیب منظر دیکھا کہ اس میں بچے ہیں جو اپنی انگلیوں سے زمین کھودتے ہیں اور جہاں پر نرم زمین ملتی ہے، ٹھنڈی زمین ملتی ہے، اپنے سینے کو رکھ دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عزاداروں عباس نے منہ پہ تماچے مارے، آقا مجھے اجازت دیجیے، یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، میں پانی کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ عزاداروں آقا فرات کی طرف گئے، عزاداروں مشکیزے کو بھرا، خیام کی طرف چلے۔ عزاداروں کسی ظالم نے وار کیا، میرے غازی کا ایک بازو جدا ہوا۔ فضائے منظر دیکھ رہی تھی، دوڑ کے ثانیہ زہرا کے پاس آئے، بی بی غضب ہو گیا، شہزادی کا ایک بازو جدا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، فضائے بتاؤ میرا شہزادہ لڑ کیسے رہا ہے، میرا غضنفر لڑ کیسے رہا ہے؟ کہا بی بی شہزادہ قیام کی طرف آنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، مشکیزے کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر فضائے جا کے آواز دی، بی بی شہزادے کا دوسرا بازو بھی جدا ہو گیا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ فضا نے سر کو پیٹا، شہزادی غضب ہو گیا، عباس کے سر پہ غرز لگا، عباس نے زیق چھوڑ دی ہے۔ لیجیے عزاداروں جیسے جملہ سنا، ایک مرتبہ زینب نے تمام بیویوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، اے بیویوں مجھے معاف کرنا، جس کے سہارے میں نے تم سب کی چادروں کی ذمہ داری لی تھی وہ عباس اب واپس نہیں آئے گا۔ لیجیے عزاداروں ایک مرتبہ عباس نے سلام آخر بھیجا، ادھر سے حسین چلے، کیا کہتے ہوئے چلے؟ عباس کس طرح خوددارا جواب دو، کوئی نہیں ہے میرا سہارا جواب دو، کیا کر گئے جہاں سے کنارا جواب دو، تم مر گئے بتاؤ میں کب تک جیا کروں، میری کمر تو ٹوٹ گئی، ہائے کیا کروں؟ عزاداروں ایک مرتبہ مولا حسین غازی عباس کے سرحانے پہنچے، خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، محسوس کریے، احساس کریے، جب یاد آئے تب رو لیجیے گا، بستر پہ جا کے رو لیجیے گا بے کسی عباس پر۔ عزاداروں آپ سفر میں ہوتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، اگر ایک چھوٹا سا تنکا بھی آپ کی آنکھ پہ پڑ جاتا ہے آپ فوراً رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ لیکن عزاداروں جب آقا حسین اپنے بھائی کے پاس پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ آقا فرماتے ہیں کہ آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ کہا جی ہاں، جب چاہتا ہوں کہ جب جاؤں تب بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں، اب بات چہرے کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، کئی تیر لگے ہوئے تھے۔ مرزا کبیر فرماتے ہیں کہ کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے، کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے
भेजा है कोई बात नहीं, लेकिन जब याद आए तब रो लीजिएगा। एक आंख से शबीर ने 9 तीर निकाले। लीजिए हजारों, अलम लेकर इमाम खयाम की तरफ आए। अहले हरम रास्ता देख रहे थे, बच्चे रास्ता देख रहे थे। 4 बरस की बतूल बच्चों को जमा किए हुए थी। बच्चों घबराना नहीं, मेरा अम्मू गया है, पानी लेके जरूर आएगा। लेकिन अज़ादारों, तारीख बताती है कि जब आका हुसैन के हाथों में अलम को देखा, बच्चों ने हाथों से गूजे फेंक दिए। अज़ादारों, लीजिए, न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन्नासे, न कासिमे न अली अकबरे न अब्बासे। न अली अकबर रहे, न कासिम रहे, न मोहम्मद रहे। अज़ादारों, कौन है? अब कोई नहीं है। अज़ादारों, बहन के पास भाई आया है मिलने के लिए। अजीब जुमला कहा है। अज़ादारों, हमारे यहाँ अगर कोई दुनिया से गुजर जाता है, तमाम रिश्तेदार आते हैं तसल्ली के लिए, पुरसे के लिए, लेकिन हाय गुर्बत हुसैन। मिर्जा दबीर फरमाते हैं कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा क्या हुआ। लीजिए अज़ादारों, एक मरतबा इमाम खैमे के बाहर आए। रुखसती हुसैन अजीब मंजर है। अज़ादारों, यजीद के जब उमर साद से पूछा, उमर साद बता क्या कहीं पर तुझे भी रहम आया है? कहा एक लम्हा आया था कि मेरी आंखों से भी आंसू रवा हो गए थे। कौन सा मंजर था? जब हुसैन नुसरत हो रहे थे, तमाम अहले हरम को विदा कह रहे थे कि मैं देखा था जब हुसैन के बाजू से लिपटा हुआ था, कोई बच्चा हुसैन के कदमों से चिमटा हुआ था, कोई बीवी हुसैन की कमर को पकड़े हुए थी। एक मरतबा हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया था और कहा था, परवरदिगारो बता इन्हें किसके हवाले करूं। लीजिए अज़ादारों, हुसैन मैदान में आए। अज़ादारों, तलवार निकाली। कभी मैमना पे हमला करते थे, कभी मैसरा पे हमला करते थे, कभी कड़वे लश्कर पे हमला करते थे। और जब फौजें दूर चली जाती थी, इमाम आते थे, कभी अब्बास के लाशे पे आते थे, कभी अकबर के लाशे पे आते थे। अपने भाई की अब्बास जंग नहीं देखोगे, बेटा अकबर अपने बाबा की जंग नहीं देखोगे। एक मरतबा आवाज आई, अरे हुसैन शजात के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखा दो। अज़ादारों, लीजिए, हुसैन ने न्याम में तलवार को रखा। भागी हुई फौजें सिमटी, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेज़े मार रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। जिसके पास कुछ न था, करीब आकर गरीबे ज़हरा के जख्मों पर जलती हुई रेत छिड़क रहा था। एक लम्हा वो भी आया कि हुसैन ने जीन को छोड़ा, शिमरे मरहून आगे बढ़ा, खंजर को लिए हुए 70 कदम के फासले से पहले कही थी, ऐ उमरे साथ, तू मंजर का देख रहा है, तू खड़ा तमाशा देख रहा है। मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा